السلام علیکم، میں آپ کی اور شہریہ ان سے حاضر خدمت ہوں۔ جی ناظرین، ستارہ یاسین کی پوری فیملی پاکستان آ چکی ہے۔ اب ستارہ یاسین دبئی میں ایک لائیو کر رہی تھیں جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ایک بار غور سے کیجیے گا اور سوچے گا اسلام کے خلاف یہ باتیں کرتی ہیں کسی طرح۔ یہ ننھی منی چوچی تو نہیں ہے نا، اتنی سمجھدار ہے جو اپنی اتنی بڑی سبسکرائبروں کو دھوکہ دے کے رکھتی ہیں، چلاتی ہیں ان کو، اور ان کو دل کہہ دیا ہے تو بڑی کہ میرے جو ماننے والے ہیں، میں ان کو سپورٹروں کو ہارٹ کا نام دے دیا۔ اس طرح کی چھچوری حرکتیں بھی کرتی ہیں۔ تو یہ ستارہ یاسین اتنی ڈھیلی تو نہیں ہے کہ ویڈیو پہ آ کے لائیو پہ آ کے وہ اسلام کے ڈھکے چکے الفاظوں میں سب شروع سے، جب سے یہ شروع ہوئی ہیں آج تک کرتے ہیں۔ جی ہاں، ابھی بھی انہوں نے اپنی لائیو میں جہاں انہوں نے بھالو اپنے کسی چاہنے والے کا عکس لے کے دل سے لگایا ہوا تھا، ایک ٹوائے لیا پکڑا تھا، کہہ رہی تھی کہ ہاں میں لوگوں کو اگنور کرتی ہوں، میں ان کو بالکل بھی نہیں لگاتی ہوں، منہ نہیں لگاتی ہوں، اور دیکھیں یہ بڑے پریشان ہیں، یہ میری لائف دیکھ رہے ہوں گے لیکن میں ان کو شارٹ کٹ تو نہیں دوں گی۔ اچھا، اور ہمارے خاندان میں صبر کا وہ بتا رہی تھی کہ صبر کرنا چاہیے، اور انسان کو جو ہے نا لوگوں کو اپنی کلیریفیکیشن نہیں دینی چاہیے، کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ چیخیں گے چلاؤ گے، آپ پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اور اس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گی کہ ستارہ، جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے موٹے جھوٹے نہیں، ماہر ہوتے ہیں نا جھوٹے، وہ تو کلیریفیکیشن نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم نے اپنے جو مقاصد اسے پورا کرنا ہے، لوگ چاہے بھونکتے رہے پیچھے سے، ہم نے ان کی نہیں سننی۔ یہ چھوٹے موٹے جھوٹوں کی نہیں ہوتی، بہت بڑے دھوکے بازوں جیسے کہ آپ کی فیملی، آپ نا، اس لیے آپ نہیں کرتی کلیریفیکیشن، کیونکہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، اس لیے آپ بچنے کے لیے وہ لگاتی ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں، میں اپنا میپ روڈ کیوں دوں، میں اپنا جی میل کیوں دوں، میں اپنی وضاحت کیوں کروں۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جو عزت والے ہوتے ہیں، ان کو دل کو لگتی ہے تو وہی وضاحت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا جی وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، انسان کو جو ہے نا حجاب پہن کے داڑھی رکھ کے لوگوں کو نہیں دکھانا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بس دل صاف ہونا چاہیے۔ بھائی یہ اللہ کے سامنے آپ بتانا چاہ رہی ہے، بہت بڑی اہمیت ہے بھائی۔ حجاب اور داڑھی یہ ظاہری اسلام کی سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل بھی صاف ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، تب جا کے اللہ کے ہاں مقبولیت ہوتی ہے۔ آپ کی طرح نہیں جیسے عمرہ کر کے آپ پھرتی ہیں، عمرہ کر کے عجیب و غریب کام، جھوٹے کام کرتی ہیں، عمرہ کر کے آپ نے فوراً ہی کچھ غلط کام کر دیے، کیا معافی مانگ کے آئی تھیں وہاں سے؟ کیا معافی مانگ کے آئی تھیں؟ چلیں آپ پہ چلے وہ الزام تھا، یہ جو آپ لنگے سر پھرتی ہیں اور اس طرح آپ گھومتی پھرتی ہیں کہ یہ اسلام میں جائز ہے؟ آپ یہ سمجھتی ہو آپ کا مقام بہت اونچا اور اللہ نے آپ کو چن لیا؟ چھتر لگیں آپ کے پچھواڑے پہ، آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہو مجھے سمجھ آ رہا ہے ابھی کیوں کرتے ہو۔ پھر داڑھی کے آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نہیں تھی، تمہاری علم کیا ہے؟ مجھے ایک بتائیں ستارہ، آپ کا کوئی علم نہیں ہے، آپ صرف ولاگ بنایا کریں، آپ آ کے نہ بولا کریں۔ آپ کی جاہل بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی سنبھل کے بات کر رہا ہوتا، آپ تو بالکل بھی جو ہے نا بہت ہی غلط بولتی۔ آپ نے داڑھی کا مذاق پھر اڑایا، اس دن قرآن بھی آپ نے زمین پہ رکھ دیا تھا۔ ان باتوں میں تو ہمارے یہاں بہت کچھ ہو جاتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب آپ جان بوجھ کے کرتی ہیں، آپ کا پورا خاندان اس میں ہی جان بوجھ کے کرتے ہیں، اس لیے کہ پھر آپ کو لوگ شور مچائیں تو پھر آپ کو مفت میں کینیڈا مل جائے، کینیڈا میں لوگ آپ کی ہمدردی میں لوگ آپ وہاں پہ بھی فقیروں کی طرح لوگوں کا کھائیں۔ آپ کی ساری جو کہانی نا اس طرف جاتی ہے، ورنہ آپ اتنی چنی منی نہیں ہے۔ آپ کھوتیوں والا کام نہ کرو کہ اسلام کو، داڑھی کو اور حجاب کو نشان بناؤ کہ یہ نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، اور انسان کا دل بھی صاف ہونا، دونوں ملیں گے تو تقویٰ ہوگا۔ آپ کی طرح نہیں اب بیٹھ جاتی ہیں آپ۔ کون ہے آپ کے جاننے والے جو خانہ کعبہ مدینہ کو پسند نہیں کرتے؟ مہربانی کر کے جو پسند نہیں کرتے آپ ہی سوال کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں بی بی، ہم بھی اب کسی بھی مذہب کے ہیں لیکن اپنی مذہبی کتابیں، مذہبی باتوں کو پسند نہیں کرتے کوئی آ کے بات کرے، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ آپ کے ہاں داڑھی ٹھیک ہے تو آپ داڑھی کا مذاق نہ اڑائیں، حجاب پردہ آپ کے یہاں ہے تو آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کے علاوہ بھی دل کا صاف ہونا چاہیے۔ اب تو آپ کے سبسکرائبر بھی مان گئے ہیں، ہمیں ستارہ کے بلاگوں سے مطلب، اس کے کریکٹر سے مطلب، وہ چاہے کچھ بھی کرتی پھرے۔ اب اس پر آ گئے ہیں آپ کے سائیکو گجنی
سبسکرائبر، کیا یہ عزت ہے آپ کی؟ آپ اس کو عزت کہتی ہیں؟ لوگ میری یاد میں سوتے نہیں ہیں کہ ان کا فیملی نہیں ہے۔ بھائی فیملی کو گھمایا پھرایا کرو، میرے پہ ہی ساری زندگی صرف نہ کرو۔ بے شک یہ باتیں جو ہے نا آپ اپنے سپورٹروں کو بتائیں، جو راتوں کو 4 بجے تک جاگتے ہوئے باتیں کرتے رہے، چکر خوریاں۔ باقی جو لوگ ہیں نا وہ آپ کی غلط باتوں پہ بات کرتے ہیں، آپ نے دل دکھایا، آپ گھر برباد کرا، آپ نے لوگوں کو لوٹا، وہ اس موضوع پہ بات کرتے ان کا وہ کیسے سو سکتے ہیں؟ وہ نہیں سو سکتے۔ ہاں البتہ آپ کی جو ماننے والی ہیں نا، یہ وہ صاحب کو چلل پاٹتی، ان کو کہو کہ آپ کے شوہر نہیں ہیں، آپ کے بچے نہیں ہیں، میں نے تو ابھی آپ کے شوہروں کو نہیں لوٹا، تو آپ تو جا کے سو جاؤ، جا کے اپنے بچوں کو گھماؤ، میرے پہ کیوں باتیں کرتے ہو؟ جن کے گھر لوٹے وہ تو آپ کے جاگیں گے، جن کے نہیں لوٹے وہ کیوں نہیں سوتے؟ تو اپنی فیملی کو سمجھائیں، جو آپ کی چلر پارٹیاں عورتیں ساری رات جاگتی ہیں۔ تو میں بھی کہتی ہوں کہ وقت ضائع کرتی ہیں آپ پہ، اور غلط لوگوں کو، یہ آئیڈیل ہے، کھوتا آئیڈیل، ستارہ کھوتا آئیڈیل، ستارہ کھوتی آئیڈیل، کھوتے کی لیڈ، جسے اپنے اسلام کا بھی نہیں کچھ پتہ، بنتی پھر عمرہ کس منہ سے گئی تھی؟ لوٹنے گئی تھی اصغر کو، بیکار۔ جی ناظرین یہ آپ کا سوال ہے، آپ اپنی ستارہ سے پوچھیں، جائیں پوچھیں۔ اللہ حافظ۔ سب کچھ یہ کینیڈا کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے بار بار اسلام کو، داڑھی کو اور قرآن کو مذاق بنا رہی ہے۔ یہ آپ سوچیں سمجھیں، اس کی اسکیم ہے، اس کو فیل کریں۔